اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے جو آیت سماعت کی وہ سورہ نحل میں سے تھی۔ 16 رکوع اور 128 آیات پہ مشتمل یہ آیت ہے۔ مزاج اس کا سورہ انعام سے کافی ملتا ہے، لیکن اگر مضامین کی بات کریں تو اس کا مضمون سورہ روم کے مشابہ ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ہمیں بتایا ہے اور ہمیں سمجھایا بھی ہے۔ اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن سے ہم ابھی تک واقف نہیں ہیں، لیکن جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس صورت میں بیان کی ہیں، وہ سورج سے چاند، زیر زمین خزانہ، زیر سمندر معدنیات، انسان کے لیے خوراک اور بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔ اب یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اب ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ان میں سے ایک اہم اور نعمت اللہ پاک نے نکالی، وہ ہے بہت چھوٹی سی فیکٹری، نحل، شہد کی مکھی۔ وہ تو پھر اللہ پاک کا ایک کمال ہے، ایسا کمال ہے کہ انسان بھی حیران ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ مکھی ہے، یہ اس کو کس نے بتایا ہے کہ پھولوں سے، پھلوں سے اور مطلب میٹھی چیزوں سے یہ رس چرائے اور پھر انسان کو اس سے فائدہ پہنچے۔ یہ کس نے سکھایا ہے اس کو؟ اسی لیے تو اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ بار بار قرآن پاک میں کیا ہے؟ یہی تو آیا ہے، غور و فکر کرو، سوچ کرو۔ تو جب ہم سوچتے ہیں تو بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ چھوٹی سی مکھی۔ کبھی دیکھیں آپ نے ان کے چھتے؟ دیکھیں کبھی ان کے چھتے؟ دیکھیں یہ کیا خوبصورت چھتے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے آپ کی آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہ بنایا کیسے؟ یہ چھوٹی سی مکھی نے بنایا ہے۔ اور پھر کیا اس کی، یہ تو پوری ایک سلطنت ہوتی ہے ان کی۔ کسی کے ذمہ لگا دیا چھتا بنانا ہے، کسی کے ذمہ لگا دیا کہ حفاظت کرنی ہے، اور کسی کے ذمہ لگا دیا رس چرا کے لانے۔ کہاں سے؟ پہاڑوں میں چھتے بنا رہے ہیں، زمین کے نیچے، اوپر جنگلوں میں، کہاں کہاں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ انہوں نے چھوڑی ہو چھتے بنانے کے لیے، اور خوبصورت چھتے۔ کس نے سکھایا ان کو کہ چھتے کی 6-7 دیواریں بنائیں؟ کس نے؟ اللہ رحمان نے۔ تو یہ سب کیا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب و غریب چیز ہے۔ انسان حیران ہے جس نے جہاز بنا لیا ہے، آسمانوں میں اڑنے والا پرندہ، لیکن وہ اس پرندے کو نہیں پہنچ سکے کہ کس ذات نے اس کو سکھایا ہے؟ اللہ رحمان نے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو وحی دی، خفیہ اشارہ دیا، جو مکھی اور اللہ کے درمیان تھا۔ کیا اشارہ دیا؟ کہ جاؤ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، زمین پر چھتے بناؤ، پھلوں سے، پھولوں سے اور ہر میٹھی چیز سے رنگ برنگے رس نکالو۔ اور اس رس سے کیا ہے؟ وہ جو شربت میٹھا میٹھا نکلتا ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ شفا۔ اللہ پاک نے دی ہے نا، اس کے پیٹ سے نکلنے والی شفا ہے انسان کے لیے، بہترین شفا۔ تو یہ تو اللہ پاک کی بہترین نعمت میں سے ایک نعمت ہوگی، جس کو آج سائنس بھی مانتی ہے،
جس کا کوئی نقصان نہیں، جس طرح آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، صرف آپ کو اس کا طریقہ کار جاننا ہے، اور وہ اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے جو شہد کی مکھی ہے، اس کو عقل دی، پہلے اس کو عقل دی کہ یہ میٹھی میٹھی جگہوں پہ جائے، میٹھا میٹھا رس لائے، اور پھر اس کو دیکھیں آپ، اس کے پریزرویشن کیا ہے، کیسے وہ رائل جیلی بنانا، اور پھر اس کو ایک ایک اس کے جو ڈراپ ہیں اس کو پیک کرنا، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ صرف شہد لے کر اس کو چاٹ لینا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ آیا کہاں سے؟ اللہ پاک نے اس کو وحی دی کہ انسان کے لیے یہ میٹھا شربت تیار کرو، اور پھر دیکھیں اس کو پریزرو کرنے کا طریقہ، یہ تو لیکوڈ ہوتا ہے، بہنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیسے خوبصورت طریقے سے اللہ پاک نے اس کو سمجھایا ہے کہ تم نے اس طرح سے اس کو پیک کرنا ہے تاکہ یہ ضائع نہ ہو، اور پھر انسان کو عقل دی کہ کس طریقے سے اس کو مطلب نکالنا ہے شہد کو، اور پھر میں سے رائل جیلی بنائی، پھر اس کی جو ویکس ہے وہ بہترین ہے، وہ بھی مختلف چیزوں میں استعمال ہوتی، تو یہ پورا جو پروسیس ہے یہ شفا ہے، یہ شفا ہے انسان کے لیے۔ شہد کی مکھی کی جو یہ آنکھ ہے، یہ کبھی دیکھیے، ابروڈ کے ایک ماہر چشم ہے جو کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں، وہ مصنوعی آنکھ بنانے میں فیمس ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں اس کی آنکھ دیکھ کے، شہد کی مکھی کی جو آنکھ ہے وہ اس میں اتنی نفاست ہے اور اتنی خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا ہے کہ میں حیران ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری یہ سمجھ سے باہر ہے، اس کی جو آنکھ ہے نا وہ میری سمجھ سے باہر ہے، وہ باہر ہی ہونی ہے نا، اس کو بنانے والا میرا خالق اللہ رحمان ہے، اور اس کے پیٹ سے جو نکلنا وہ شہد ہے جو ہم سب کے لیے شفا ہے۔ تو میں نے آج جو اس آیت کا انتخاب کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس کے نام پہ اپنی صورت جو ان سے نحل رکھی، تو کیوں رکھی؟ اس لیے نا کہ ہمارے لیے کہ یہ بہترین دوا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو استعمال کریں، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ تو اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کو کس طرح سے استعمال کریں۔ دو طریقے ہیں اس کو بہترین استعمال کے لیے جو ہر انسان استعمال کر سکتا ہے، ایون کہ شوگر پیشنٹ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک جو محلول ہے وہ ہے آب شہد جسے کہتے ہیں ہم، نیم گرم پانی میں آپ نے شہد لے لینا ہے 1 چمچ، اور اس میں اگر آپ کا گلا اجازت دے تو 1 لیمن، اب اس لیمن کو آپ نے اچھی طرح سے وہ جو شہد والے پانی میں مکس کر لینا ہے، اور اس نیم گرم پانی کو آپ نے نہار منہ پی لینا ہے۔ یقین کریں جو لوگ جم جاتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ ڈائٹنگ کریں، ایک حد تک ڈائٹنگ کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس کو بھی استعمال کریں، تو جو آپ کا بیبی فیٹ ہے وہ تو انشاءاللہ 1 ماہ میں ریڈیوس ہو جائے گا۔ دوسرا جو ان سے ہے وہ ہے شہد اور دار چینی۔ اب جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ماچس کی تیلی کے اوپر ایک چھوٹا سا مسالہ لگا ہوتا ہے، اتنا ہی آپ نے یوز کرنا ہے، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ اس کو یوز کریں گے، یہ اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے، بہت سی پراپرٹیز ہیں اس کے اندر کہ ہم بتانے چاہیں تو صبح سے رات ہو جائے، اتنے اس کے فائدے ہیں، میرے رب کا کمال ہے نا۔ تو آپ نے اس کو شہد اور دار چینی کو مکس کر لیں، اس کی اچھی سی معجون بنا لیں، اور اس کو ہر کھانے کے بعد یوز کریں۔ یہ دونوں نسخے آپ ٹرائی کریں، اس کے بعد آپ اپنا وزن دیکھ لیں، اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس شہد سے آپ کے ساتھ کیا کمال کیا ہے۔ کمال تو میرے رب کا ہے، لیکن استعمال اسے ہم نے اپنی عقل سے کرنا ہے۔ اس سارے بیان کا مقصد میں نے جو یہ کیا ہے، آپ کو یہ ذہن بنایا ہے کہ جو عقل ہے وہ بڑی چیز ہے،
عقل سے چلیں گے تو آپ ہر چیز کو فائدے میں لا سکیں گے۔ جو لوگ بھی شہد کے بارے میں، اس کے استعمالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا جن کے گھر میں کرونک ڈیزیز والے پیشنٹس ہیں، تو پلیز پلیز آپ میرے سے کمنٹ باکس میں ضرور کوسچن کریں، میں ان کو ان کے صحیح استعمال بتاؤں گی تاکہ وہ شہد ان کے لیے فائدہ اور نفع رہے۔ بہت مہربانی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ